ایک ایسی تنظیم، بگ چینج، بڑا ریولوشن، 1500 کے قریب جامعۃ المدینہ، 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس، ایک ایسا ڈیجیٹل مدرسہ بنایا جس کی نظیر شاید آپ کو دنیا میں نہ ملے۔ دارالمدینہ کالج بھی بن چکا ہے، دارالمدینہ یونیورسٹی کا آغاز بھی اسلام آباد میں ہو چکا ہے۔ دعوت اسلامی .net اس وقت دنیا کی سب سے ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے۔ 6 کے قریب سیٹلائٹ پر یہ پوری دنیا میں دکھایا جانے والا شاید سب سے بڑا اسلامک چینل ہے۔ کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کے پاس اتنا بڑا سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ نہ ہوگا تو دعوت اسلامی کے پاس ہے۔ ود ان 5 ایئرز FGR نے جو کر دکھایا، دنیا بھر میں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ جب کووڈ کا وقت آیا، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ کی کمی ہو رہی، اربوں روپے کی سیلاب میں امداد کی گئی، اربوں روپے کی امداد الحمدللہ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کے لیے بھی کی گئی۔ ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، اور یہ فیضان ہے ایک ایسے مرد کلندر کا جس کے اخلاص کی برکت سے اور رب نے ایسی رحمت فرمائی کہ یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے within 43 years دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسی تنظیم کی کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں ایک زبردست چینج پیدا کر دی، ایک زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ لوگ اللہ رسول کی راہ پر گامزن ہو گئے، نمازی بن گئے، ایمان مضبوط ہو گیا، دین کے کاموں کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور الحمدللہ اسی تنظیم کی برکت سے ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں، کئی بے نمازی بن چکے ہیں، کئی ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن چکے ہیں، کئی وہ لوگ جو علم دین سے دور تھے آج وہ عالم بن چکے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، جو لوگ شاید ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے آج مسجدوں کے امام بن چکے ہیں۔ بگ چینج، بڑا ریولوشن، بڑی تبدیلی پیدا کی ہے۔ میری مراد اس تنظیم سے ہے جس کا نام دعوت اسلامی ہے۔ آج بات کرتے ہیں دعوت اسلامی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ دعوت اسلامی 1981 میں اپروکسیمیٹلی 43 ایئرز اگو کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی۔ چند لوگوں نے مل کر اس تنظیم کا آغاز کیا، اور سبحان اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے آج دنیا کا کون سا کونا ہے، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں دعوت اسلامی کا پیغام نہ پہنچ چکا ہو۔ الحمدللہ والہانہ لوگ دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں، اور یہ فیضان ہے ایک ایسے مرد کلندر کا جس کے اخلاص کی برکت سے، جس کی انٹینشن کی برکت سے، کیونکہ نیت یہ تھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے ایسا کمال عطا فرما دیا، اللہ نے ایسا عروج عطا فرما دیا، اور رب نے ایسی رحمت فرمائی کہ یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے within 43 years دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ وہ مرد کلندر کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے ان کی زبان میں ایک ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ ان کی باتوں پر لوگ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور زندگیاں بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں تو نے کیا بات۔ دعوت اسلامی جب اسٹارٹ ہوئی ناظرین تو پہلے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، علاقائی اجتماعات، پھر صوبائی اجتماعات، ملکی اجتماعات، اور پھر بین الاقوامی اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں لوگ ان اجتماعات میں آتے چلے گئے، اور اللہ کی رحمت سے یہ کاروان آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد قافلوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ناظرین، اور پھر تو کمال ہو گیا۔ 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ کے لیے قافلوں نے سفر کرنا شروع کیا، اور سبحان اللہ، نہ صرف پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کے باہر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ان قافلوں نے جا کر کمال کر دکھایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ کتنے لوگ دعوت اسلامی کے ان قافلوں میں سفر کرتے ہیں؟ تو امیزنگلی ملینز اینڈ ملینز عاشقان رسول، جی ہاں، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جو ہیں ان قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ بہتری محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک شاندار بدلاؤ محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ ایک بار آپ بھی قافلے میں سفر کر کے دیکھیے، اسپرچولی اپ لفٹ آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے، روحانیت میں اضافہ ہوتا دیکھیں گے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔
नाज़रीन, इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त दावत इस्लामी वालों को काम दिया गया जिसको हम नेक आमाल कहते हैं। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक खूबसूरत सिस्टम है, खुद एहतसाबी है कि खुद ही चेक कर लिया जाए कि हमारे अमाल कैसे हैं, हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने कमाल की बुकलेट अता फरमाई जिसका नाम नेक आमाल है। इस्लामी भाइयों के लिए 72 हैं, इस्लामी बहनों के लिए 63 हैं, और फिर बहुत सारी इसकी कैटेगरीज बनाई गई, बच्चों के लिए अलग बनाई गई, माजूर आशिकान रसूल के लिए अलग बनाई गई, और इस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। उसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी बना दी गई है। आप अब विदाउट बुकलेट डिजिटली भी अपने आमाल का जायज़ा ले सकते हैं, और जैसे जैसे जायज़ा लेते जाएंगे ज़िंदगी में फ़र्क और आमाल में फ़र्क आप खुद महसूस करने लग जाएंगे। एक अच्छी नीयतें की, पांचों नमाज बाद जमात अदा की, फजुल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, गुस्से का इलाज किया, आप और जी कहकर बात की, मुसलमानों को सलाम किया, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, वक्त पर कसद अदा कर दिया, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, माँ बाप का अदब किया। नाज़रीन, अब बात करते हैं आलिम बनाने वाला शोबा। दावत इस्लामी का एक ऐसा शोबा है जहां उलमा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और सुबहान अल्लाह उसका नाम है जामियतुल मदीना। और जामियतुल मदीना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में अपना फैज़ान लुटा रहा है। और मज़े की बात यह है, जैसा मुल्क है उस हिसाब से उनको तालीम दी जा रही है। उर्दू बोलने वालों के लिए उर्दू में दरस निज़ामी हो रहा है, इंग्लिश समझने वालों के लिए इंग्लिश में दरस निज़ामी हो रहा है, अफ्रीकन ज़बान वालों के लिए अफ्रीकन ज़बान स्वाहिली में दरस निज़ामी करवाया जा रहा है, और अब तो यूरोप के अंदर यूरोपी ज़बानों में दरस निज़ामी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानों का भी ख्याल रखा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आपको बताते हैं कि दावत इस्लामी के जामियात किन किन मुल्कों में मौजूद हैं। नाज़रीन, जामियतुल मदीना की तादाद इस वक्त 1500 से ज़ायद हो चुकी है, यानी 1500 से ज़ायद इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पर उलमा प्रोड्यूस की जाते हैं। और सुब्हान अल्लाह, दुनिया के कोने कोने में जामियतुल मदीना कायम है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास बात यह है कि इनमें बहुत बड़ी तादाद में तलबा वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, जिनका खाना पीना, उनकी रिहाइश सब दावत इस्लामी के ज़िम्मे है। और सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि उसके साथ साथ दुनियावी तालीम का सिलसिला भी उसमें होता है। और कंजुल मदारिस बोर्ड बनने के बाद, जो कि वफाकी वजारत तालीमी उमूर से हमें ये बोर्ड मिला है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना से फारिग होने वाले जो तलबा हैं उनको डबल MA की डिग्री भी पेश की जाती है। नाज़रीन, कंप्यूटर कोर्सेज भी कराए जाते हैं। एक और खूबसूरत डिपार्टमेंट जो जामियतुल मदीना के तलबा में स्किल इन्हेंसमेंट कर रहा है उसका नाम SEP है, जिसमें जनाब कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। इन 1500 के करीब जामियतुल मदीना में तकरीबन 1,31,000 के करीब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और सुब्हान अल्लाह, अब तक 34,000 से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों ने दरस निज़ामी कंप्लीट कर लिया है और वो आलिम और आलिमा का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इल्म का मुझको शौक़ अता कर खुदा, इल्म का मुझको शौक़ अता कर खुदा। अब चलते हैं दावत इस्लामी के एक और कमाल के डिपार्टमेंट जिसका नाम है मदरसतुल मदीना। और मदरसतुल मदीना ने तो कमाल कर दिखाया है। कुरान पाक की खिदमत का जो निज़ाम दावत इस्लामी में है, मैं समझता हूँ शायद ये दुनिया में किसी और तंजीम के पास ना होगा। क्योंकि सिर्फ मदरसतुल मदीना की बात की जाए, जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए पूरी दुनिया में बनाए गए हैं, अल्लाह की रहमत से इस वक्त तक दावत इस्लामी के 15,800 से ज़्यादा मदरसे हैं। नाज़रीन, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रांचेस की तादाद है। मोर देन 15,800 मदरसाज ऑल अराउंड द वर्ल्ड दावत इस्लामी बना चुकी है। और सुब्हान अल्लाह, जिनमें स्टूडेंट्स की तादाद 400,000 से ज़्यादा है। 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे हैं। और हाँ, चाहे दरस निज़ामी हो जामियतुल मदीना में या मदरसतुल मदीना में कुरान पाक पढ़ाया जाए, ये तमाम तालीम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज है। अल्लाह की रहमत से इसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 500,000 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ चार्ज ये पूरा सिस्टम चलाना और उनके अखराजात करना, ये कितना बड़ा काम है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हिफ्ज़ व नाज़रा
मुकम्मल कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दावत इस्लामी कितने बड़े पैमाने पर कुरान पाक की खिदमत कर रही है। और हाँ, जब भी मदरसे की बात की जाए तो जहनों में एक बात आती है कि ये तो बच्चों का मदरसा होता है। दावत इस्लामी ने एक और इन्वेंशन की है। ये कमाल है दावत इस्लामी का, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों को जब ये बताया जाता है कि कुरान सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान तो हम अपनी नमाज में भी पढ़ते हैं, उसके मखारिज ठीक होना ज़रूरी है, तो अब वो बड़ी उम्र के लोग कहते हैं कि अब हम कौन से मदरसे में जाएं, हमारी उम्र तो मदरसे की निकल गई है। इस एक्सक्यूज़ को कवर करने के लिए दावत इस्लामी ने शोबा बनाया मदरसतुल मदीना बालिगान। ये एडल्ट्स के लिए मदरसा बनाया गया और इसने तो कमाल कर दिखाया। आपको जानकर हैरत होगी कि इस वक्त मोर देन 74,000, जी हाँ, मोर देन 74,000 मदरसतुल मदीना बालिगान लगाए जा रहे हैं। इस्लामिक सिस्टर्स के लिए भी हैं, इस्लामिक ब्रदर्स के लिए भी हैं। इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दुनिया भर में इससे फैजियाब हो रहे हैं। ये मसाजिद में भी लगते हैं, ये मार्केटों में भी लगते हैं, ये घरों में भी लगते हैं। और सुभान अल्लाह, इसमें बड़ी उम्र के लोग आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं और अपने मखारिज को ठीक करते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें भी 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और इसकी भी कोई फीस नहीं ली जाती। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। तो दोबारा आइए, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना और मदरसतुल मदीना बालिगान, इन सबको जमा कर लीजिए तो अब ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स की तादाद बन जाती है। मगर हाँ, कुछ लोग ये भी तो कहा करते हैं कि जनाब हम मदरसे का टाइम निकाल नहीं पाते, क्योंकि शाम को देर से घर आते हैं, ऑफिस से लेट हो जाते हैं, लाइफ बड़ी बिजी है, जनाब मस्जिद हमारे घर से बड़ी दूर है। दावत इस्लामी वाले एक्सक्यूज़ ख़त्म करते हैं, दावत इस्लामी वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुरान की खिदमत का जज्बा जो है, सुभान अल्लाह, एक और डिपार्टमेंट बनाया जो एक कमाल की इन्वेंशन है। नाज़रीन, दुनिया ने वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद सीखा, मगर दावत इस्लामी ने 2012 में एक ऐसा डिजिटल मदरसा बनाया जिसकी नज़ीर शायद आपको दुनिया में ना मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको तकरीबन 12 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और उसका नाम है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। ये क्या है? ये डिजिटल एक ऐसा मदरसा, एक ऐसी एकेडमी है कि आप घर बैठे अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक सुभान अल्लाह ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और सिर्फ कुरान पाक नहीं, 40 के करीब कोर्सेज हैं। स्क्रीन पर आप कोर्सेज देख रहे होंगे और फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की ब्रांचेस देख रहे होंगे। हजारों टीचर्स ब्रांच में आकर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और हजारों वो हैं जिनको हमने वर्क फ्रॉम होम का काम दे दिया है, उनको कंप्यूटर लेकर दिए, जो अपने घरों से इस्लामी भाई इस्लामी भाइयों को पढ़ा रहे हैं और इस्लामिक सिस्टर्स इस्लामी बहनों को पढ़ा रही हैं। और ये कमाल का डिपार्टमेंट है। 90 के करीब कंट्रीज में ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और सुभान अल्लाह 24,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं और 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो हैं जो इन कोर्सेज से फैजियाब होकर अपना कोर्स फिनिश कर चुके हैं। है ना कमाल की बात? कुरान जिस भी अंदाज से पढ़ना हो, दावत इस्लामी के पास उसका सॉल्यूशन मौजूद है। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, learning Islam at your fingertips, fingertips, learning Islam at your fingertips, fingertips. नाज़रीन, एक बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जनाब अगर स्कूल पढ़ना है तो लोग दीन से दूर हो जाते थे और दीन पढ़ने के लिए अगर मदरसों में आते थे तो दुनियावी तालीम से दूर हो जाते थे। और बदकिस्मती से लोग दुनियावी तालीम को इसलिए प्रेफरेंस देते थे कि जनाब वहाँ दुनियावी मुस्तकबिल ज़्यादा है। हालांकि सच्ची बात तो यह है कि दीनी तालीम को, कुरान और हदीस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। मगर दावत इस्लामी ने कमाल किया, ये गैप भी कवर कर दिया। एक ऐसा हसीन इम्तिजाज बनाया गया, एक ऐसा इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्ट्रक्चर बनाया गया कि जिसमें जनाब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़बरदस्त अंदाज से दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में और दुनिया के कई मुल्कों में इस इस्लामिक स्कूल की कई ब्रांचेस बन चुकी हैं और मेरी मुराद दारुल मदीना से है। नाज़रीन, बात करते हैं दारुल मदीना की क्वांटिटी की। दारुल मदीना की 161 ब्रांचेस हैं और 36,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुल्क और बैरून मुल्क में दीनी और दुनियावी तालीम शानदार अंदाज से हासिल कर रहे हैं। मगर कुछ वो भी होते हैं जो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए लो बजट स्कूल बनाए गए जिसका नाम है फैज़ान इस्लामिक स्कूल। और ये शानदार सिस्टम चल रहा है और फैज़ान इस्लामिक स्कूल में अल्लाह की रहमत से इसकी हमारे पास जो ब्रांचेज़ हैं वो ऑलमोस्ट 44 ब्रांचेज़ हैं और 8,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। दुनिया के कई मुल्कों में हमने वीकेंड स्कूल भी शुरू किया। जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे तालीमी इदारों में जा रहे हैं जहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, मगर माँ बाप चाहते हैं कम से कम संडे वाले दिन ही कोई एक दिन के लिए उनको दीनी और दुनियावी तालीम, एक और इस्लामी
اسلامک وے میں سکھا دی جائے تو فیضان ویکینڈ اسکول کے نام سے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی 55 اس کی برانچز ہیں اور 2300 اس کے اللہ کی رحمت سے اسٹوڈنٹ ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. اللہ کی رحمت سے اب دارالمدینہ کالج بھی بن چکا ہے اور پاکستان کی وفاقی حکومت کی اجازت سے چارٹرڈ لے کر دارالمدینہ یونیورسٹی کا آغاز بھی اسلام آباد میں ہو چکا ہے اور یہ سفر آگے بھی جاری ہے. دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں ایک اور سنگ میل ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC حکومت پاکستان نے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کیمپس کی منظوری دے دی ہے. اس کیمپس میں 4 ڈپارٹمنٹ ہیں. نمبر 1 ڈپارٹمنٹ آف عربک، نمبر 2 ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، نمبر 3 ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنس، نمبر 4 ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. اس کیمپس کا ایڈریس ہے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی 11G مرکز اسلام آباد. تو یہ ہے ہماری دعوت اسلامی جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ناظرین، ایک اور کمال کا شعبہ سبحان اللہ، مساجد کی تعمیر. یہ کمال کی نیکی ہے کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ملتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ذرا سوچئے نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آپ کے محلے میں، آپ کے ملکوں میں ایسی کئی مساجد ہوں گی جس کو بنانے والے دنیا سے چلے گئے ہوں گے مگر قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی اور انہیں نیکیاں مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی. کیوں نہ یہ نیکی ہم بھی کر لیں. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس خدام المساجد والمدارس. اس شعبے نے کمال کر دکھایا. اب تک آپ جاننا چاہیں گے کتنی مساجد بن چکی ہیں؟ جی ہاں، 7200 سے زیادہ مساجد وہ ہیں جو دعوت اسلامی نے ملک اور بیرون ملک میں بنائی ہیں. اور سبحان اللہ، ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر عاشقان رسول مساجد کے لیے آتے ہیں، مساجد کی نیتیں ہو رہی ہیں یا پلاٹس ہمیں پیش کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہزاروں پلاٹ دعوت اسلامی کے پاس موجود ہیں جس کی ہمیں تعمیر کرنی ہے. آپ بھی چاہیں اس نیکی میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مساجد بنائیے کیونکہ ہم چلے جائیں گے، مساجد باقی رہیں گی اور نیکیاں ملتی رہیں گی. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ناظرین، اب چلتے دعوت اسلامی کا ایک اور کمال کا شعبہ جس کا نام ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائی. ناظرین، اس شعبے نے کمال کر دکھایا. وہ دکھیارے مسلمان جو دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بعض اوقات جن کو اپنے گھر والے بھی نہیں پوچھتے، مگر دعوت اسلامی کے وہ مبلغین جو دیکھ سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں اور جو سن سکتے ہیں، ان عاشقان رسول مبلغین نے باقاعدہ کورسز کیے، بریل لینگویج کو سیکھا، اشاروں کی زبان کو سیکھا اور ان دکھیارے مسلمانوں تک دین کی دعوت پہنچائی. اور اب ہزاروں کی تعداد میں نابینا، گونگے، بہرے اسلامی بھائی جن کو ہم خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں اور الحمدللہ اب ان کے لیے مدارس بنائے جا رہے ہیں. جی ہاں، نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے مدارس اور جامعۃ المدینہ بنائے جا رہے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ بریل لینگویج میں بہت ساری کتابیں اور قرآن پاک کے ترجمے اور دیگر چیزیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ ان کے لیے بھی دین سیکھنا آسان ہو جائے. تو آئیے ان دکھیارے مسلمانوں کی خدمت میں اپنا حصہ ملائیے اور ان کی دعائیں لیجیے. اجالا کر دیا دیکھو کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو. جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اسی مفعول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا
دیا دیکھو. ناظرین اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کا ایک اور کمال کا شعبہ دارالفتاء اہل سنت. سبحان اللہ، علماء کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ قدم قدم پر مسلمان کو رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے، اور دارالفتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے جو صرف آنے والے سائلین کو فزیکلی جواب نہیں دیتے بلکہ ڈیجیٹلی بھی، چاہے وہ ای میل کی صورت میں ہو، واٹس ایپ کی صورت میں ہو، ویب سائٹ کی صورت میں ہو، بلکہ مدنی چینل اور سوشل میڈیا پر پروگرامز کر کے مسلمانوں کو جواب دیے جاتے ہیں. اسپیشل موقعوں پر اسپیشل سروس دی جاتی ہے. حج کے دن ہوں، قربانی کے دن ہوں، ماہ رمضان ہوں، جب مسلمانوں کو زیادہ سوالات کرنے ہیں تو علماء کرام ہمارے زیادہ وقت دے کر ان کی رہنمائی کا سامان کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں دارالفتاء اہل سنت کی کتنی برانچز ہیں اور سالانہ کتنے سوال و جوابات دیے جا رہے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین اس وقت دعوت اسلامی کے 20 کے قریب دارالفتاء اہل سنت کی برانچز ملک بھر میں موجود ہیں. الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب کوسچنز کا جواب دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے دیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے. کیا آپ بھی مفتیان کرام سے پوچھ کر اپنی زندگی کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں؟ اگر نہیں تو ضرور پوچھا کریں، چاہے کاروبار کریں، چاہے فیملی کے معاملات ہوں، چاہے وراثت کے معاملات ہوں. قدم قدم پر علماء کی رہنمائی ہوگی تو غلطیوں سے بچیں گے اور انشاءاللہ نیکیاں حاصل کریں گے. یہ جانتے ہیں راز خوشی، آؤ علماء سے پوچھ لے، علماء ہی تو ہے رب کے امین. آؤ علماء سے پوچھ لے، آؤ علماء سے پوچھ لے. ناظرین ڈیجیٹل دور ہے اور اس دور میں آئی ٹی کا بڑا کردار ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بڑا کردار ہے، اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کمال کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اب اپلیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں، ویب سائٹس چاہیے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری معلومات ڈیجیٹلی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net میرا گمان ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے. ہمارے پاس یہ رپورٹس آتی ہیں تقریباً ہر مہینے 180 کے قریب ملکوں سے لوگ ہماری اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول وزٹ کرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اس ویب سائٹ سے لوگ بہت ساری دینی رہنمائی بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. امیزنگ ویب سائٹ ہے اور مختلف لینگویجز میں بھی ہے. ابھی تک اگر آپ نے dawatIslami.net کو وزٹ نہیں کیا تو ضرور وزٹ کیجئے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ویب سائٹ پر اتنا کچھ موجود ہے. اور ہاں، اپلیکیشنز کی بات کریں تو دعوت اسلامی کا شعبہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہمیں آئے روز پیاری پیاری اپلیکیشن دے رہا ہے. یہ چند اپلیکیشن کے آئیکنز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ملینز عاشقان رسول نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. آپ بھی ان اپلیکیشن سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے فیچرز کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. چاہے نماز کا وقت معلوم کرنا ہو، چاہے قبلہ سمت معلوم کرنی ہو، چاہے گھر بیٹھے مخارج اپنے قرآن پاک کے ٹھیک کرنے ہوں، یا جناب اپنی زندگی کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا ہو، بہت کچھ ہے ہماری اپلیکیشنز میں. تو آئیے ان اپلیکیشنز کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ان سے بھی فائدہ اٹھائیے. ناظرین اب یہ دور میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کے ذریعے جس قدر بے حیائی اور غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مگر دعوت اسلامی کا ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ سبحان اللہ جب اس نے میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا تو ایک کمال کر دکھایا. دعوت اسلامی نے اپنا چینل بنایا جس کا نام مدنی چینل ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اب تو اس مدنی چینل کو تقریباً 16 سال کے قریب وقت ہو چکا ہے، اور ان 16 سالوں میں کمال کر دکھایا ہے. پہلے اردو زبان میں چینل شروع ہوا، پھر انگلش میں ہوا، پھر بنگلہ زبان میں ہوا، اور اب تو مختلف زبانوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کلپس بنائے جا رہے ہیں. عربی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا الگ ہے جو میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعے عربی عاشقان رسول تک اپنی بات پہنچا رہا ہے. یہ نا جس بھی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں نا، بس یہ خرابیاں خرابیاں ہی خرابیاں. حلال حرام میں سمجھتے کو بات صحیح نہیں سمجھتے. جب اتنا سارا اجرت میں وہ رقم مل رہی ہے یار، اب کائے کو موٹی بات لگاتے ہو. যদি আপনার ঘরে মেহমান আসে তাকে অবশ্যই স্বাগতম জানানো উচিত। মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানো এটা মুস্তাহাব। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তার নিকটে আগত মেহমানদের স্বাগত জানাতেন। شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه
حجرين. Whatever we enjoy in this world, whatever we have in our possession, all of this is the sadaqah of the most exalted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मदनी चैनल के दुनिया भर में करोड़ों व्यूवर्स हैं और तकरीबन 6 के करीब सैटेलाइट पर ये पूरी दुनिया में दिखाया जाने वाला शायद सबसे बड़ा इस्लामिक चैनल है। अगर आप मदनी चैनल अभी तक नहीं देख सके तो जरूर मदनी चैनल को देखिए। और हाँ, मदनी चैनल में पिछले दिनों कुछ और शानदार इन्वेंशंस हुई, कुछ और शानदार इजाफे हुए। किड्स मदनी चैनल का आगाज हुआ ताकि बच्चे अपने मखसूस टाइम में अपनी नशरियात देख सकें। बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल। और जब किड्स मदनी चैनल में हमने कार्टून्स इंट्रोड्यूस करवाए तो उसने तो कमाल कर दिखाया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह किड्स लैंड के नाम से यूट्यूब चैनल है और जब ये कार्टून्स दुनिया भर में हमने जारी किए तो जनाब उसका इस कदर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ कि तकरीबन 60-70 मिलियन इसके व्यूज आते हैं। जी हाँ, फिर उर्दू ज़बान में, अरबिक ज़बान में, इंग्लिश में और अब दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कार्टून्स दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं और उससे दीन भी सीख रहे हैं, सुन्नतें और आदाब भी सीख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। अब क्या करना है? तहज्जुद का अलार्म लगाना है। Who will be the teacher? Who will be the teacher? Who will be the teacher? Quiet everyone, all the kids be quiet now. And everyone open your notebooks now. In today's lesson, I'll teach you all literacy. What? ফয়জান ভাই, পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো অনেক খারাপ কাজ। মাওলানা আমজাদ আলী আজমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাহারে শরীয়তে লিখেছেন, যার সারমর্ম পশুদের লড়াই লাগানো, যেভাবে মানুষ মুরগি, গরু, ছাগল ইত্যাদির লড়াই লাগায়, এগুলো হারাম আর এগুলোর তামাশা দেখাও নাজায়েজ। ما الأمر يا صديقي أسيد؟ لماذا أنت حزين؟ ماذا تتحدثان عن هذه النباتات؟ هيا أخبرانا ما الأمر؟ أنتما ماذا فعلتما؟ ها؟ هل تعلمان أن هذا القصيص انكسر أثناء لعبكما ولذلك تضررت هذه النبتة وتأثرت به النباتات الأخرى أيضا؟ Kenies Fatima, wat doet u? Tijdens het eten mag er geen geluid komen uit uw mond. Oké, broeder Ghulam Rasool, ik zal erop letten. सुन्नते आदाब सिखलाता गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। या एक और मैं आपको बात बताऊं कि मदनी चैनल किस तरह सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है कि अब मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरलाइंस मदनी चैनल के प्रोग्राम्स ले रही हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मदनी चैनल के अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स हमसे मांग रही हैं। दुनिया के कई स्कूलों में हमारे जो बच्चों के जो क्लिप्स हैं या बच्चों की जो नशरियात हैं वो तलब की जा रही है कि हम अपने सिलेबस में उसको शामिल करना चाहते हैं। तो डे बाय डे अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल के जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये दुनिया भर में देखी भी जा रही हैं और अल्लाह की रहमत से उससे इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। अब आगे चलें, सोशल मीडिया की बात करते हैं। कौन सा शख्स है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो? सोशल मीडिया अब हर बंदे के पास ही ऑलमोस्ट सोशल मीडिया है। तो अब दावत इस्लामी ने एक शानदार सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बनाया, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि शायद किसी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बड़ा सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट ना होगा तो दावत इस्लामी के पास है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस वक्त तकरीबन तमाम ही प्लेटफॉर्म्स पर दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह क्लिप्स, वीडियोस और पोस्ट पब्लिश की जा रही हैं। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लाइक्स हैं, सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस एंड बिलियंस की तादाद में ऑल टुगेदर अगर मिलाएं तो हमारे क्लिप्स और हमारी पोस्टें देखी जाती हैं और शेयर की जाती हैं। कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी के मुख्तलिफ पेजेस या चैनल नहीं हैं? फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, बल्कि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अल्लाह रसूल की बात को बड़े प्यारे अंदाज में, पॉजिटिव वे में, पब्लिक सर्विस मैसेजेस के अंदाज में पहुंचा रहा है। अगर अभी तक आपने दावत इस्लामी के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी मोबाइल के जरिए चाहे तो नेकी वाले काम देखें या इसी मोबाइल के जरिए लोग गुनाहों वाली चीज़ें भी देख रहे होते हैं। तो याद रखिए, मोबाइल मेरा है तो उस मोबाइल में मैंने वो देखना है जो मेरी आखिरत को बेहतर करे, ना कि मेरी आखिरत को बर्बाद कर दे। यूं तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदा पाक का,
ناظرین، دعوت اسلامی کا ایک اور کمال یہ ہے کہ جس سمت آ جاتے ہیں کمال کر دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ. یہ پبلشنگ ادارہ ہے دعوت اسلامی کا، جس میں کتابیں چھاپی جاتی ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دینی کتابوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اور جناب اب ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، لوگ بک خریدتے نہیں، آن لائن پڑھ لیتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ کروڑ روپے کی کتابیں ہر مہینے سیل کر رہا ہوتا ہے. دنیا بھر میں الحمدللہ یہ کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ الحمدللہ 45 کے قریب لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. جی ہاں، 45 کے قریب لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہے. دنیا کی مختلف زبانوں میں دینی کتابیں چھپ رہی ہیں. ہم جب پہلے دیکھتے تھے کہ کتابیں، دینی کتابیں بالخصوص، اس کا پہلا ایڈیشن 1000 کتابوں کا ہوتا تھا یا 2000 کتابوں کا ہوتا تھا. مکتبۃ المدینہ کی کئی کتابیں جن کا پہلا ایڈیشن ہی 50,000 یا 1,00,000 کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہ بھی کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہوتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ. اور ہاں، مکتبۃ المدینہ نے اپنی بڑی ڈیجیٹل کمال کی ای کامرس ویب سائٹ بھی بنا لی ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہماری ویب سائٹ سے کتابیں پرچیز کر سکتے ہیں، آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ کار آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. آگے بڑھیے، یہ بہت اچھا گفٹ ہے. کتاب بہترین دوست ہے، تو کتابیں حاصل کیجئے، دینی کتابیں پڑھیے، قرآن پاک کی تفسیر ہو، ترجمہ ہو، یا بہت سارے ٹاپکس پر کتابیں دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ میں پیش کر رہا ہے. تو آپ بھی مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجئے اور کچھ اپنے لیے ضرور پرچیز کیجئے. کیا خوشبوئے علوم سے مہکتا ہے یہ گلستاں، کیا خوشبوئے علوم سے مہکتا ہے یہ گلستاں. مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ. ناظرین، اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اور وہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. ویسے تو دعوت اسلامی برس ہا برس سے دکھیارے مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے، مگر FGRF کے آنے کے بعد تو کمال ہو گیا. سبحان اللہ. اب یاد رکھیے گا کہ جب کووڈ آیا تھا اس وقت سے یہ الحمدللہ FGRF کا سٹارٹ ہوا. کوئی پرانا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ودن 5 ایئرز FGRF نے جو کر دکھایا، دنیا بھر میں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے اداروں کی طرف سے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں. ملکی اور انٹرنیشنل ادارے الحمدللہ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دعوت اسلامی کا فٹ پرنٹ اتنا زبردست ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے فالوورز بڑی تعداد میں ہیں، تو ہمیں ریئیکٹ کرنا، ویلفیئر کا کام کرنا بہت جلدی اور بہت آسان ہو جاتا ہے. آئیے بات کرتے ہیں ویلفیئر کے کچھ بڑے کاموں کی. دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، FGRF کے تحت جو کام کرتا ہے. جب بھی دنیا میں کہیں آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، الحمدللہ مشاورت کے بعد، شرعی رہنما کے بعد، ہم وہاں کوشش کرتے ہیں کہ دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں. شروع کرتے ہیں جب کووڈ کا وقت آیا، 1 کروڑ کے قریب عاشقان رسول تک کیش ڈسٹریبیوشن ہوئی، یا راشن پہنچایا گیا یا پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا. اسی دوران ایک اور ڈیزاسٹر ہونے لگا تھا، اور وہ تھا تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ کی کمی ہو رہی تھی. اس وقت سے یہ کام شروع کیا ہے، اور اب تک اپروکسیمیٹلی 80,000 کے قریب خون کی بوتلیں ان مریضوں تک پہنچائی جا چکی ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کراچی میں بارش کا معاملہ ہوا، پاکستان کے اندر زبردست سیلاب آیا، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو. ان مسلمانوں کی امداد کی گئی، ہزاروں گھر بنا کے دیے گئے، لاکھوں ایکڑ اراضی کو جناب بیج اور کھاد دیے گئے، اور بہت بڑے رقبے سے پانی نکالنے کا، ڈی واٹرنگ کا کام کیا گیا. اربوں روپے کی سیلاب میں امداد کی گئی، کروڑوں روپے کا کیش ڈسٹریبیوشن بھی کیا گیا تاکہ ان دکھیارے مسلمانوں کی داد رسی کی جا سکے. ڈیورنگ دیٹ پرٹیکولر ٹائم، اسی آفت کی امداد کے دوران ہی ترکیہ اور شام میں ایک خطرناک زلزلہ آیا، اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے کمال کر دکھایا. اربوں روپے کی امداد الحمدللہ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کے لیے بھی کی گئی. پھر آگے چلیں. اب فلسطین اور غزہ میں تکلیف کا معاملہ ہے. تمام مسلمان اس وقت اس طرف متوجہ ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ہماری مدد کے منتظر ہیں. اپنے خزانوں کا منہ کھولیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کیجیے.
کون سا مسلمان ہے جس کا دل دکھی نہ ہو. FGRF وہاں بھی موجود ہے اور آگے بھی ہم بہت کچھ بڑے بڑے پلان رکھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے. 21 جنوری دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے 2 بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ فلسطین کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیے ہیں. آج ہماری کچھ اور بھی ایمبیسیز میں بھی ملاقات ہوئی, پاکستانی ایمبیسڈر سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کچھ کانکریٹ کام کیے جائیں, کچھ ان کی یوں سمجھیے کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیے جائیں, ان کے گھر بنائے جائیں. تو کام شروع ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر کام کریں گے. پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب. پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں, ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر, ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر. رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے, رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے. اللہ کی رحمت سے اسی دوران ہم نے ایک اور پلان کیا, چونکہ علاج بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں, تو الحمدللہ مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ بنایا گیا. اس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں مدنی کلینک بنائے گئے اور پھر ایک ایسی موبائل وین بھی بنائی گئی جو دور دراز کے علاقوں میں جا کر مسلمانوں کو فری علاج مہیا کر رہی ہے. اسی دوران یہ بھی احساس ہوا کہ جو دکھیارے مسلمان معذور بچے جن کے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان میں اس کے ادارے بہت کم ہیں, تو الحمدللہ کراچی میں 2 برانچز بنی اور اس کے بعد پھر ایک لاہور میں, ایک فیصل آباد میں. ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کا یہ علاج ریہیبلیٹیشن FGRF کے ذریعے ہو رہا ہے. اور ہاں, کئی ایسے ہیں جن کی لائف میں بہت شاندار تبدیلی آئی. آپ بھی خوشی کا یہ منظر دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے بچے ہمارے پاس آئے تھے تو ان کی کیا کیفیت تھی, اور آج ریہیبلیٹیشن کے بعد ان کی پراپر تھیراپی کے بعد وہ چلنے لگے ہیں, ہاں وہ بولنے لگے ہیں. سعدیہ ہمارے پاس جب پہلے آئی تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت. راضی ہو جیسے وہ کام مجھے سے لے لے. ان کی والدین کی آنکھوں میں کتنی خوشی ہوگی, ان کے دلوں میں کتنی خوشی داخل ہوئی ہوگی, اور یہی تو FGRF کا کام ہے کہ دکھیارے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے. وہ کام مجھے سے لے لے, تو راضی مجھے سے وہ کام مجھے سے لے لے. تجھے جو پسند ہے وہ کام مجھے سے لے لے, تجھے جو پسند ہے وہ کام مجھے سے لے لے. الحمدللہ FGRF کے تحت ایک اور کمال کا کام ہوا اور وہ انوائرمنٹ پر کام ہوا. موسمی تغیرات آپ کے سامنے ہے, کلائمیٹ ڈس آرڈر آپ کے سامنے ہے. دنیا بھر میں جناب موسم بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے خطرناک صورتحال کا سامنا ہے. اور بتانے والے بتاتے ہیں, ریسرچر بتاتے ہیں کہ جناب ایک بڑی وجہ فارسٹ کا کٹنا ہے, درختوں کا کم ہونا ہے. الحمدللہ اس ضرورت کو محسوس کیا گیا اور اللہ کی رحمت سے FGRF نے نعرہ لگایا, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. Plant a tree, let's plant a tree. Plant a tree, let's plant a tree. 3 ملین کے قریب پودے لگ چکے ہیں اور ان میں لاکھوں وہ ہیں جو اب درخت بننے کے مرحلے میں داخل ہیں. تو انشاءاللہ مزید بھی اب یہ کام کرتے رہیں گے. آپ کی مدد بھی درکار ہے. کیوں نہ ہم تمام عاشقان رسول یہ نیت کر لیں کہ سب کم از کم ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں, تو نہ صرف ہمارا وطن بلکہ یہ پوری دنیا انشاءاللہ سرسبز و شاداب ہو جائے. They give us oxygen, they give us air, we give them love, we give them care. Plant a tree, let's plant a tree. Plant a tree, let's پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. ناظرین, ایک اور بڑا کام, لوگ کہتے ہیں جناب مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو.
ویسے تو دعوت اسلامی کے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں الحمدللہ جب ہمارے اسلامی میں ٹریننگ لے لیتے ہیں تو ان کے لیے روزگار کے انتظام بھی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مدرسۃ المدینہ ہو، جامعۃ المدینہ ہو یا دارالمدینہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ ایک اسپیشل ادارہ بنایا، ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا نام ہے SEP، اسکل انہینسمنٹ پروگرام. یہ کیا ہے؟ اس میں الحمدللہ مختلف انٹرنیشنل لینگویجز سکھائی جاتی ہیں، عربک سکھائی جاتی ہے، انگلش سکھائی جاتی ہے، اب تو ٹرکش اور چائنیز لینگویج بھی سکھائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد دنیا کے وہ لوگ جن کو اردو نہیں آتی ان کو اردو سکھانے کا اہتمام بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے ایڈوانس کورسز ہیں، چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، سافٹ اسکلز ہوں، یا جناب کمپیوٹر کی ڈیزائننگ ہو، ویب سائٹ کریٹنگ ہو. بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے کورس ہیں جو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز کے ساتھ سکھائے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ان ہمارے اسلامی بھائیوں میں جو طلباء ہیں، جو علماء بن رہے ہیں یا دیگر عاشقان رسول ہیں، ان کو یہ کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ دیگر اداروں میں بھی ان کے لیے روزگار کے مواقع کھلیں اور وہاں جا کر نہ صرف حلال روزگار کمائیں بلکہ وہاں جا کر بھی وہ نیکی کی دعوت دے سکیں. خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. FGRF کے مستقبل کے بھی بہت سارے ارادے ہیں. ہم الحمدللہ عز و جل یتیموں کی کفالت کے لیے ایک شاندار مدنی ہوم کراچی میں بنا رہے ہیں جو آلموسٹ اب کمپلیشن کے مراحل میں ہے. کروڑ روپے کی لاگت سے یہ مدنی ہوم بننے جا رہا ہے. پھر دوسرا انشاءاللہ فیصل آباد میں اس کی برانچ اوپن ہونے جا رہی ہے اور اس مدنی ہوم میں یتیم اور لاوارث بچوں کو ٹیک کیئر کیا جائے گا. ان کو اسٹیٹ آف آرٹ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے گی اور انشاءاللہ انہیں معاشرے کا بہترین فرد اور عالم دین بنایا جائے گا. اور سبحان اللہ، یاد رہے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے جنت میں وہ اور میں ایسے ساتھ ہوں گے، یعنی نبی پاک اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جائیں گے. تو اگر آپ بھی یتیموں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، لاوارث بچوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو اپنے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF سے رابطہ فرمائیں. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGRF. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. We serve humanity. We serve humanity by the grace of Allah. By the grace of Allah. ناظرین، دعوت اسلامی کے اتنے بڑے اسٹرکچر کو چلانے کے لیے دنیا بھر میں ملینز آف والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ تقریباً 55,000 کے قریب امپلائیز بھی ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی سیلری دعوت اسلامی دیتی ہے. اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ہماری اپروکسیمیٹلی سیلری پوری دنیا میں جو دی جاتی ہے وہ تقریباً 1.4 بلین روپیز تقریباً بنتی ہے جو ماہانہ ہم دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 ارب 40 کروڑ روپے ماہانہ صرف تنخواہ میں دعوت اسلامی ان امپلائیز کو پے کرتی ہے. اور باقی اخراجات آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر زیادہ ہوں گے. تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. اور ہاں، ایک اور بات بتاؤں، یہ پوری جو آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے یہ صرف جھلکیاں ہیں. دعوت اسلامی کے 100 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہے. شاید میں نے اس ڈاکیومنٹری میں 15 کے قریب ڈپارٹمنٹ پر بات کی ہوگی. تو آپ سوچئے باقی ڈپارٹمنٹس اور کتنا بڑا یہ کام ہوگا. دعوت اسلامی چند لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. ناظرین، دعوت اسلامی کو دور رہ کر نہیں، دعوت اسلامی میں شامل ہو کر دعوت اسلامی کو دیکھیے. انشاءاللہ آپ اپنی روح میں بھی تازگی محسوس کریں گے، اپنی روحانیت میں برکت محسوس کریں گے. اخلاص کے ساتھ یہ جو کام ہو رہا ہے، جب آپ اس کا حصہ بنیں گے، اس کا پارٹ بنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آئیے مل کر دعوت اسلامی کے اس عظیم کاروان کا پارٹ بن جاتے ہیں، حصہ بن جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوششوں میں سب مصروف ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے.